بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اس کا پہلے ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں. قل پیغمبر کہہ دیجئے. قل یہ قال یقول سے ہے. قال یقول سے یہ امر کا صیغہ ہے. قل کہہ دیجئے. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافر. یا حرف ندا ہے. حروف ندا جو ہوتے ہیں یا آیا حمزہ ٹھیک ہے نا, یہ انہی میں سے ایک ہے. یا حروف ندا کا معنی یہ ہوتا ہے وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا اے فلان ادھر آ. کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا, یا اس کو آواز لگاتے ہیں یا اس کا نام پکارتے ہیں. اسی طریقے سے یا حروف ندا میں سے یعنی کسی کو پکارنے کے لیے, کسی کو مخاطب کرنے کے لیے تو یا آتا ہے. یا تو یہ یہاں پر یا حرف ندا ہے, اور جو جن کو پکارا جا رہا ہے وہ منادا. ایک ہوتا ہے حرف ندا. حرف ندا جس کے ذریعے پکارا جا رہا ہے. اب جس کو پکارا جا رہا ہے وہ منادا ہے. وہ کیا ہے؟ منادا. ٹھیک ہے. حروف ندا ٹھیک ہے. یا یہ 5 ہوتے تقریباً. تو یہ یا جو ہے یہ حروف ندا میں سے ہے, اور جن کو پکارا جا رہا ہے مخاطب کن سے؟ کافروں سے. اے کافر. اب کافرون کیا ہوگا؟ کافرون اس میں منادا ہے. کیا ہے؟ منادا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, یا حرف ندا ہے, کافرون منادا ہے, یہ ایھا کیوں آیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے. جو گرامر کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب منادا پر الف لام داخل ہو, منادا پر کیا ہو؟ الف لام داخل ہو, منادا معرفہ ہو, تو یا حرف ندا اور منادا کے درمیان اگر مذکر کے لیے یعنی منادا مذکر ہے تو وہاں ایھا آئے گا. کیا آئے گا؟ ایھا. یعنی یا اور منادا کے درمیان ایھا لانا پڑے گا. منادا جن کو پکارا جا رہا ہے, منادا پر الف لام داخل ہو, تو پھر یا حرف ندا اور منادا کے درمیان اگر وہ مذکر ہے منادا تو ایھا آئے گا, یا ایھا الکافرون. اور اگر منادا مؤنث ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے, تو وہاں پر ایھا آئے گا. جیسے سورہ فجر میں یا ایھا النفس المطمئنہ, وہاں پر کیا ہے؟ نفس مؤنث ہے. نفس مؤنث ہے. اب دیکھیں یا اور منادا کے درمیان کیا لائے گئے؟ مؤنث کے لیے ایھا, مذکر کے لیے ایھا. ٹھیک ہے. تو قل کہہ دیجئے. میں نے کہا کہ یہ قال یقول سے یہ امر کا صیغہ ہے. قل یا ایھا الکافرون. یا حرف ندا ہے, الکافرون منادا ہے. الکافرون پر منادا پر الف لام داخل ہوا, تو اس لیے یا حرف ندا اور منادا کے درمیان فرق کرنے کے لیے, فصل لانے کے لیے, فاصلہ لانے کے لیے کلام میں ایھا لے کر آئے. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون, اے کافروں, لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا, ما ان کی, تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. لا یہ نہیں کے لیے, لا اعبد یہ فعل, اعبد فعل مضارع, فعل مضارع. فعل مضارع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں حال اور استقبال کا ترجمہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا, میں عبادت نہیں کرتا, ما ان کی, تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ما کیا ہے؟ ما موصولہ. یہاں پر ما کا میں نے کہا تھا آپ کو عموماً 3 معنوں کے لیے آتا ہے. ما موصولہ بھی ہوتا ہے, ما نافیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے, یعنی سوال کے لیے بھی آتا ہے. لا اعبد میں عبادت, لا نہیں, اعبد میں عبادت کرتا, ما ان کی, تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. اعبد بھی فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لا عموماً کس پر آتا ہے؟ فعل مضارع پر آتا ہے. کس پر آتا ہے یہ یاد رکھیے گا, فعل مضارع پر آتا ہے. فعل ماضی پر آئے گا تو تکرار کے ساتھ آئے گا, سنگل نہیں آئے گا. قرآن کریم میں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا صدق ولا صلی. اب دیکھیں فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس نے صدقہ کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو لام آ گئے. دو لام کیوں لائے بھائی؟ ایک لا سے کام چل جاتا تھا، اس لیے لے کر آئے دو لام، کیونکہ فعل ماضی ہے. یہ لا فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے. اب دیکھیں فعل مضارع پر ایک مرتبہ آ گیا نا لا اعبدو، دوبارہ لا ما تعبدون کی ضرورت، لا دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں تھی. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی تم تعبد عبادت کرتا ہو. ما موصولہ سے پہلے دوبارہ لا نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے. لیکن لا اگر فعل ماضی پر لے آئے تو وہاں تکرار لایا جائے گا. دو جملوں میں دونوں میں تکرار ہوگا. فلا صدق ولا صلی، فلا صدق و صلی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، فلا صدق ولا صلی، یہ یاد رکھیے گا. تو لا جب بھی آئے آپ اس کو دیکھ لیں. اگر تکرار کے لیے تو آپ فعل ماضی ہے، اگر تکرار کے لیے نہیں ہے سنگل ہے تو آپ دیکھ لیں فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم اور نہیں ہو تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اس چیز کی عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا اور نہیں ہوں انا میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما اس چیز کی عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون اور تم نہیں ہو عبادت کرنے والے، ما اس چیز کی عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین. یہ ولیہ دینی تھا، ولیہ دینی، نون کے آگے یا ہے، نون کے آگے یا، لیکن جو ہے نون ہے آخر سے یا کو حذف کر دیا، گرا دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بن گیا ولیہ دین. ہاں، حالانکہ جو ترجمے میں ہے نا میرے لیے میرا دین، تو یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یہ دینی تھا. جو یا ہے اس کا معنی یا متکلم کا ہے کہ میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے، ترجمہ تو کر رہے ہیں لیکن اس سے یا حذف کر دیا گیا، کیونکہ نون تھا تو نون کے بعد یا آیا. آخر میں جملے کے آخر میں یا اکثر آتا ہے تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین. دوبارہ اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے. قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافرو، لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. ولا اور نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اس کی عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا اور نہ ہی، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انا عابدون اور نہیں تم عبادت کرنے والے، ما اس چیز کی عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین. ایک روایت ہے، اس روایت کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی باقی آیاتوں سے اس روایت جو اس کی بطور شان نزول پیش کی جاتی ہے اس کی تائید ہوتی ہے. تو وہ روایت یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور اس کے علاوہ کچھ اور کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے محمد، ہم ایسا کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، پہلا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا آپ چھوڑ دو. اگر آپ پھر بھی باز نہیں آتے اس پر تو پھر ایسا کرتے ہیں، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، دوسرے سال جب ایک سال تم کر لو گے دوسرے سال ہم تمہارے حقیقی معبود کی بندگی کریں گے. اس پر یہ آیت کریمہ جو سورہ کافرون کی 6 آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ روایت اس میں ضعف ہے. لیکن قرآن کریم کی باقی آیت کریمہ سے اس کی شان نزول یہ ثابت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ جاہلو تمہارا یہ کہنا ہے. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو اس کی شان نزول ہے کہ انہوں نے آ کر کہا اور کہ آپ ہمارے معبود کی پوجا کریں، پھر ہم آپ کی جو ہے نا حقیقی معبود کی بندگی کریں گی. اگرچہ اس میں ضعف ہے لیکن قرآن کریم کی باقی آیتوں سے اس کی شان نزول کی تائید ہوتی ہے. قرآن کریم سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہوں نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اللہ نے فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے تم نرم
ہو جاؤ، تھوڑے سے وہ نرم ہو جائیں گے. یعنی وہ کمپرومائز چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین میں کمپرومائز کرو، کچھ تم مان لو کچھ وہ مان لیں گے. تو یہ ان کی چاہت، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو کھلم کھلا اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ پیغمبر کہہ دیجئے اے کافرو، جیسا تم سوچ رہے ہو نا ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. توحید جو ہے، جو توحید ہے اللہ رب العالمین کی، توحید میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش ہی نہیں. جو تم سوچتے ہو یہ تمہاری سوچ غلط ہے اور یہ تمہاری محض غلط فہمی ہے کہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے. توحید کے معاملے میں کبھی ایسا نہیں ہوگا، بالکل منع کر دیا. اور یہی صورتحال تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو بھی کھلم کھلا منع کر دیا اور کہہ دیا کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، کہ سن لو میری قوم، میرے اور تمہارے درمیان آج کے بعد جو ہے عداوت اور بغض اور دشمنی واضح ہو چکی ہے. کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ، جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک تم توحید کو نہیں سمجھو گے، توحید کو نہیں مانو گے، توحید کو قبول نہیں کرو گے، شرک کو نہیں چھوڑو گے اور اپنے یہ ناجائز معبودان باطلہ کی پرستش سے تم باز نہیں آؤ گے، اس وقت تک میں تم سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. اور عقیدے میں سے کہتے ہیں اصطلاح کے طور پر عقیدۃ الولا والبراء، الولا والبراء جس کو اکثر لوگ بیان نہیں کرتے، اور اس کا بہت ہی بڑا جو ہے شریعت میں اس کا تعلق ہے عقیدہ الولا والبراء کا، کہ دوستی کس کے لیے اور دشمنی کس کے لیے، دوستی کس سے کرنی ہے اور دشمنی کس سے کرنی ہے. آپ دیکھیں سورہ ممتحنہ کی تفسیر اٹھائیں اور اس کی سورہ ممتحنہ کی جو ابتدائی آیات کریمہ ہے ان کی شان نزول دیکھیں کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک خط جو ہے ایک خاتون کے حوالے کر دیا تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا کہ آپ علیہ السلام مشرکین پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، اس راز کو اس نے فاش کیا. اللہ رب العالمین نے وحی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، تینوں کو بلایا. ان کو کہا کہ آپ روضہ خاخ نامی جگہ پر پہنچیں تو وہاں پر ایک خاتون کو آپ سواری پر سوار ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ سواری پر سوار ہے اور وہ اس کا رخ مکہ کی طرف ہے اور وہ وہاں پر جا رہی ہوگی اور وہ ہمارا پیغام لے کر جا رہی ہوگی، اس سے وہ خط لے کر آنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یہ گئے. جب وہاں پر گئے روضہ خاف نامی جگہ پر ہی ان کی ملاقات ہوئی اس خاتون سے. کہا کہ آپ ہمیں وہ خط دیجیے. کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. کہا آپ کے پاس خط ہے آپ دیجیے. انہوں نے کہا کوئی خط نہیں ہے. تو پھر الفاظ ہے جامع ترمذی کی لنجردن کی، اگر آپ نے خط نہیں دیا تو آپ کے کپڑے اتارنے پڑ جائے، وہ بھی اتارے گا، خط آپ سے لے کر جائے گا. اس کو ڈرایا. تو پھر انہوں نے خط دے دیا. تو جامع ترمذی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. ایک حدیث کی کتاب میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بالوں کی چھٹیوں سے خط نکال کر دیا، اور ایک میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ خط کہاں رکھا تھا، اپنے اظہار بند میں رکھا تھا. دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. ابتدا میں جب انہیں جو ہے کوئی جب وہاں سے وہ نکلی تھی تو انہوں نے چھٹیوں پر رکھ لیا تھا، چھٹیوں میں درمیان میں رکھ لیا. پھر جب ان کو خطرہ لاحق ہوا کوئی میرا پیچھا کر سکتی تو انہوں نے پھر یہاں پر اظہار بند میں رکھ لیا تھا. تو دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو ایک روایت میں اس کی ابتدائی حالت بیان کی جا رہی ہے جو جہاں انہوں نے رکھا، دوسری روایت میں اس کی جو ہے دوسری حالت بیان کی جا رہی ہے. تو صرف سمجھنے کی دیر ہے، دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں. ایک جیسی روایتوں کو منکرین حدیث پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو اگر تم احادیث کو مانتے ہو، احادیث میں تو تضاد ہے، احادیث میں تو یہ ہے دیکھیں ایک حدیث دوسرے کے بالکل مخالف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث اپنے دوسرے جو ہے حدیث کے مخالف کبھی نہیں ہوتا، بس سمجھنے کی دیر ہوتی ہے. وہاں بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، سمجھنے کی دیر ہے. بہرحال وہ خط لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ علیہ السلام نے وہ خط پڑھا. آپ علیہ السلام کو علم ہوا. آپ علیہ السلام نے حاطب بن ابی بلتہ سے کہا، حاطب بن ابی بلتہ تم نے کیا کیا، تم نے یہ خط لکھا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. کہا ایذن لی یا رسول اللہ اقتلہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ منافق ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. کہا عمر تمہیں نہیں پتہ یہ بدری صحابی ہے،
اور اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اعلان کر بتایا کہ پیغمبر آپ اعلان کر دو کہ بدری صحابیوں کو میں نے گناہوں کو معاف کر دیا، اب اس کے بعد جو چاہے یہ کرے۔ یہ بدری صحابی اور آپ اس کے بارے میں ایسا حکم لگا رہے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دل بازی کر رہے تھے غصے میں، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، کہا کہ بتائیے آپ کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ لوگ تو سارے قریشی ہو، آپ لوگوں میں سے اکثر کا تعلق قریش سے ہے، میرا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، میرے جو ہے بچے وہیں پر میں ہجرت کر کر ان کو چھوڑ کر آیا ہوں مکہ میں، اور میں خود یہاں مدینہ میں ہوں، میں چاہتا تھا کہ ان پر کوئی ایک احسان کروں اور تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بچوں اور میری بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، صرف یہ ایک احسان کرنا مقصود تھا، آپ سے غداری کرنا مقصود نہیں تھا، اور آپ کی دل آزاری کرنا بالکل جو ہے نا میرا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی میں اسلام کے مخالف ہوں، نہ ہی میں جو ہے نا منافق ہو گیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کی آیتیں نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور تم ان کی طرف خط موصول کرنا چاہتے ہو، بھیجنا چاہتے ہو، تلقون الیہم بالمودہ، تاکہ تمہارے ان کے درمیان کوئی ایک احسان کے لیے، احسان کے نام پہ ایک دوستی پیدا ہو جائے، وہ کوئی نرمی والا معاملہ کرے، تسرون الیہم بالمودہ، تم نے چھپ چھپ کر دوستی کی خاطر یہ کام کیا آپ نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج کے بعد آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں عقیدہ الولاء والبراء بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ مجادلہ میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، فرمایا پیغمبر آپ کبھی مومنوں کو نہیں پائیں گے کہ مومن جو ہے وہ کافروں کے ساتھ دوستی لگائے بیٹھے، اگرچہ وہ ان کے عزیز و قارب کیوں نہ ہو، اگرچہ کوئی مومن اس کا باپ کافر ہے لیکن آپ اس اپنے باپ کافر کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ کوئی مسلمان ہو چکا ہے اس کا بیٹا کافر ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے لیکن وہ باپ ہو کر بھی اپنے بیٹے کافر سے وہ دوستی نہیں رکھے گا، کوئی رحم والا معاملہ نہیں کرے گا، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہو، اس سے زیادہ قریبی رشتے کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ مومنوں کو نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، ان کے بیٹے مشرکین کی طرف سے آئے تھے، اور جب بعد میں ان کے بیٹے مسلمان ہوئے کہا کہ ابا جان کہیں مرتبہ بدر والے دن میرے تیر کے نشانے پر آپ بیٹھ رہے تھے لیکن مجھے یاد آیا آپ میرے والد ہو، کہا بیٹا بدر والے دن تمہیں جو نا یہ لحاظ آ گیا اور تم نے میرا لحاظ رکھا کہ میں تمہارا والد ہوں، اور اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہوتا، میرے نشانے پر آپ بیٹھتے، میں آپ کا لحاظ نہیں رکھتا، میں آپ کا لحاظ نہیں رکھتا، میں آپ کو نہیں چھوڑتا، میں آپ کو مار دیتا، کیونکہ صرف محبت اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، اگر محبت کرنی بھی اللہ کے لیے، بغض رکھنی بھی ہے اللہ کے لیے، محبت بھی اس سے کریں گے جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، نفرت اس سے کریں گے جس سے نفرت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، الحب للہ والبغض للہ، تو محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے پڑھاتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف مخاطب ہوئے، کہا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کا مقام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر ہوگا، حالانکہ نہ وہ پیغمبر ہوں گے، نہ وہ ان کا معاملہ، نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کا مقام ان سے زیادہ ہوگا۔ ایک صحابی رسول وہ گھٹنوں کے بل چل کر جلدی سے آئے، وہ کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ میں کھڑا ہوں گا اور کھڑا ہونے کے بعد پھر میں چل کر آؤں گا، چند قدم ٹائم لگے گا، فوراً یہ بات سن کر وہ لپکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جن کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوگی اور جو بغض رکھتے ہوئے صرف اللہ کے لیے، نہ یہ پیغمبر ہوں گے نہ یہ شہداء ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو جو انعامات دے گا، جو مقام دے گا، وہ ان سے بھی زیادہ بڑھ کر دے گا۔ یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت نہیں ہے۔ آپ یہ بس سمجھنا کہ اس اعتبار سے ان کا مقام جو ہے پیغمبروں سے زیادہ ہی جزوی طور پر کسی ایک میں، ٹھیک ہے، کسی ایک جگہ پر ان کا مقام زیادہ ہو گیا،
لیکن کلی طور پر نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے ہم نے اس کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب جو آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے بغیر باپ ماں کے پیدا ہونا کسی کی نہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے بغیر باپ کا پیدا ہونا اور کسی کی نہیں. پھر اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی فضیلت ہے، پھر داؤد علیہ السلام کی فضیلت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن کلی طور پر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد یوم القیامہ ولا فخر. اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی ایسی بادشاہت کسی کی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی اعتبار سے سب کے سردار ہوئے قیامت کے دن میں. یہ جزوی فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن کلی فضیلت ہے اپنی جگہ. تو یہ اس چیز کو سمجھنا ہے جب ایسی روایت آ جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہ تم سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہوں گے جو مجھے نہیں دیکھے اور مجھے بن دے کے مجھ پر ایمان لے آئے. فرمایا طوبیٰ لمن لم رآنی وآمن بی، فرمایا ان لوگوں کے لیے اس سے بھی زیادہ خوشخبری ہے جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ کیا ہے؟ جزوی فضیلت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ دلیل موجود ہے تو صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے، یہ جزوی فضیلتیں ہیں. کہیں ایک جگہ پر اگر آپ کو خوشخبری مل رہی ہے، آپ کا مقام رتبہ بڑھ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کلی اعتبار سے وہ آگے، کلی اعتبار سے اگر ٹوٹل کریں گے مارکس تو ان کے بہت زیادہ ہیں. کسی ایک سبجیکٹ میں آپ کے مارکس اگر آگے چلے جائیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ زیادہ ہو گئے. اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے. تو ہم بات کر رہے تھے عقیدہ الولا والبرا، جس کو زیادہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ دشمن جو ہے، جو کافر ہے، اے پیغمبر میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں سمجھنا. یہاں پر اسی طریقے سے کلم کلا اعلان ہے، کوئی توحید میں کمپرومائز نہیں. توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کمپرومائز کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو کافر ہے ان کے ساتھ توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہاں باقی سیاسیات میں، باقی معاملات میں، آپ اپنے ملک کے مفادات میں آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، سب سے پہلے میثاق مدینہ. میثاق مدینہ کا معنی کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے مختلف باشندوں کو، مختلف قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کے ساتھ ایک عہد کر لیا تھا کہ باہر سے کوئی بھی آئے گا مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے. تو یہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا تھا، اور اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے قبائل موجود تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. یہ 3 بڑے جو ہے ان کے جو ہے قبائل موجود تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا. اس کے 2 فائدے ہوئے. پہلا فائدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ مشرکین ہمارا پیچھا کریں گے، یہاں بھی مدینہ بھی آئے گی یہ، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. یہ تو ظاہر انہی کے ساتھ ملیں گے نا، یہ ان کے ساتھ مل کر بڑی طاقت بن جائے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق اور عہد کے جو ہے تحت ان کو اپنے ساتھ باندھ لیا اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا، ٹھیک ہے. اور جب بدر میں وہ آئے تو یہ ان کے ساتھ مل نہ سکے کیونکہ وعدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ لوگ زیادہ دیر تک اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکتے، یہ اپنے عہد کو توڑ دیں گے اور نقصان انہی کو ہوگا. اور ایسے ہی ہوا. بدر میں ایک نے جو ہے نا غداری کر دی، اور احزاب میں دوسرے نے غداری کر دی. احزاب کے بعد آپ کو معلوم ہے نا کہ بنو قریظہ والوں کو کیا انجام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کے اندر ان کو اپنے ساتھ باندھے بھی رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کو باندھا کہ یہ مشرکین کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ نہیں سکتے تھے. اور جب ان میں سے کسی قوم نے غداری کی تو ان کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سزائیں بھی دی. تو اس طریقے سے اگر معاملات ہو تو ٹھیک ہے، آپ کمپرومائز کریں اپنے ملک کے مفاد میں، اپنے عرض کے مفاد میں، لیکن توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فرمایا پیغمبر کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون، اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کی میں عبادت نہیں کرنے والا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرنے والے. اور قرآن کریم کی یہ سورہ کافرون کی جو آیت نمبر 6 ہے، لکم دینکم ولی دین، اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی جو کہتے ہیں دیکھیں یہودی ہو، عیسائی ہو اور یہ مسلمان ہو، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، نچوڑ ان کا سب کا ایک ہی ہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی تردید کی گئی ایسے عقیدہ رکھنے والوں کی. کہتے ہیں نا یار
تم بھی اپنے رب کے لیے کر رہے ہو، وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سب ٹھیک ہے، ہاں مقصد سب کا ایک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جو شخص وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر بھی وہ جو پیش کر رہے تھے ان کی تردید کی گئی، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ پیغمبر کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی جو تمہارا دین اس کو میں قبول کرنے والا نہیں ہوں، تو ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے سورہ کافرون کو پڑھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جب کمپرومائز نہیں ہو سکتی تو اسی طریقے سے جو عقیدہ الولاء والبراء ہے وہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اصطلاح میں اس کو الولاء والبراء کہتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی عقیدے سے، اور عقیدے کی بنیاد میں سے یہ عقیدے کے ستون میں سے ہے۔ اس کو بھی سمجھنا ہے کہ کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دشمنی کرنی ہے۔